جی، اس میں ہوا و ہوس کہتے ہیں لالچ، تعیش عیش و عشرت، نمائش دکھاوا، دم نزا موت کا وقت، خود فراموش خود کو بھول جانا، بے حس ہو جانا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ نہ مظلوم کمزور بے بس انسان، آہوزاری اس کا رونا دھونا فریاد، مفلوق غریب بے بس انسان، خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا. تو اس کی تشریح ہم قرآن مجید کی آیت سے کرتے ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنتم، بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. تو یہ اس سے ہم تشریح کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو دیکھیں کہ مال اور اولاد کو قرآن نے فتنہ کہا کہ یہ انسان کو فتنے میں مبتلا کرنے والی چیزیں تو کیسے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دولت کے حصول کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں ان کے لیے دولت ایک عذاب بن جاتی ہے. وہ لالچ میں آ کر خود فراموشی کی منزل تک جا پہنچتے، یعنی اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ دولت انسان کے لیے فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. انہیں سوائے ہوس زر کے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا. وہ غریبوں کا خون چوستے ہیں اور مزدوروں کے لہو سے اپنے محلات کی رونق دوبالا کرتے ہیں. غریبوں کی مدد کرنا اپنے لیے ہتک سمجھتے ہیں. ظلم و ستم ان کی گھٹی شامل ہوتا ہے اور ان کے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں. دولت کے انبار اپنی اولاد کے لیے اکٹھے کر کے جاتے ہیں، حالانکہ مال اور اولاد کو قرآن نے فتنہ کہا. جب موت ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے تب بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ توبہ کر لیں. غفلت اور خود فراموشی ان کی روح تک کو زنگ آلودہ کر کے رکھ دیتی ہے. عالم نزا کو پہنچ کر بھی یہ لوگ نہیں سدھرتے. بقول شاعر، پائے نادانی وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اس بند میں حالی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امراء کا یہ طبقہ ہر قسم کے مظالم اور ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرتا ہے اور عوام کے مفاد کا خیال نہیں رکھتا. ان کی عقل پر مفاد کی چادر تن جاتی ہے اور وہ اس طرح دوسروں کی بھلائی کا ہرگز نہیں سوچتے. ان کے دل پر بے حسی کا غبار چھا جاتا ہے. انہیں کسی مظلوم کی آہوزاری اور نالہ و فریاد سے بھی ڈر نہیں لگتا. یہ لوگ سرمایہ بڑھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں، یہاں تک کہ دولت بڑھانے کی خواہش میں اپنی غیرت اور خودداری کو بھی دو پر لگا دیتے ہیں. یہ لوگ نمود و نمائش پر جان دیتے ہیں، نت نئے فیشن نکال کر عورتوں کے جذبہ نمائش کو دیوانگی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہ لوگ غفلت اور بے خبری کی وجہ سے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے. یہ لوگ غفلت کی اس قدر گہری نیند میں پڑے رہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو بھی ان لوگوں کو ہوش نہیں آتا. جی، اب ہم تیسرا بند دیکھیں گے. پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سماں ہے. اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے. بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے. چمن گل فشاں ہے، چمن میں باغ میں بہار آئی ہے، مراد خوشحالی. نوع بشر انسانوں کی قسم. پریشان قحط خشک سالی سے جب کوئی فصل نہیں اگتی، قحط ہو جاتا ہے. بے فکر ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. گھر میں سما ہے کہ اگر قحط ملک میں آ بھی جائے تو امیر لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے تو گھروں میں راشن بھرے ہوتے ہیں ہمیشہ. اگر باغ امت میں فصل خزاں کا موسم، پت جھڑ کا موسم، جب ہر طرف جو ہے وہ پتے خشک ہو جاتے ہیں، درخت خشک ہو جاتے ہیں، زمینیں بنجر دکھائی دیتی ہیں، تو خشک سالی کا جو موسم ہوتا ہے، ہر طرف پتے گر چکے ہوتے ہیں، ہر طرف آپ کو خزاں کے اثرات دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. وہ پھر بھی خوش ہیں کہ ان کے گھر میں ہر وقت بہار کا سماں ہے. ان کے پاس ایسا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے لیے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ان پہ موسمی اثرات کوئی اثر نہیں ڈالتے. تو بنی نوع انسان بشر. ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ مولانا حالی اہل دولت کی نشہ اور غفلت میں پڑی سرمستی اور سرشاری کا حقیقت پسندانہ نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوموں کے دور زوال میں پہل جب کسی بھی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے
دولت مند بگڑتے ہیں۔ جب کوئی قوم تباہی کی جانب گامزن ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے امیر طبقے میں بری خصلتوں کا، بری عادات کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرہ ایثار و قربانی اور احسان کے جذبات کا حامل ہوتا ہے، جبکہ ایک خود غرض اور ہوس پرست معاشرے میں افراد قوم میں اجتماعی سوچ کی جگہ محض انفرادی نفع اور نقصان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ یعنی وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا ہمارے بزنس کو کیا فائدہ ہوگا، ہمارے کاروبار کو کیا فائدہ پہنچے گا، ہم اس سے کتنا ترقی کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، کسان، یہ ایک عام مزدور کا اور ایک عام جو ورکر ہے اس کا کتنا استحصال کرتے ہیں۔ ایک وڈیرا جو ہے وہ اس کی فصلیں کاشت کرنے والے جو زمیندار، وہ کسان ہیں، وہ سارا سال محنت کرتے ہیں، ان اپنے خون پسینوں کی کمائی سے اس کے لیے فصلیں اگاتے ہیں، ان کو وقت پہ پانی دیتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، پھر فصلوں کی کٹائی اور ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس میں سے جب انہیں حصہ دیتے ہیں یا اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے تو وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے ان بیچاروں کی گزر اوقات ہو سکے، اتنا نہیں ہوتا کہ وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے۔ کیوں کہ وہ اس کی زمینیں اس کی ہوتی ہیں، جاگیردار یا وڈیرے کی، اور وہ اس کے ملازم ہوتے ہیں، اور وہ اس کے نصیب میں ہمیشہ محنت کرنا ہے، اور صرف اتنا ہی اس کو اس محنت کا معاوضہ دیا جاتا ہے کہ اس سے 2 وقت کی روٹی اس کی مشکل سے پوری ہو۔ عیاشی کوئی نہیں کر سکتا، عیاشی جو ہے وہ اس کی محنت پر امیر آدمی ہی کرتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ دار ہے یا کارخانہ صنعت کار ہے، اس کا بھی یہی حال ہے، بزنس مین طبقہ ہے تو وہ بھی اسی طرح سے پیسہ کماتا ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ اتنی زیادہ منافع خوری سے یا ذخیرہ اندوزی سے کسی غریب کا چولہا بجھے گا، نہیں، ان کو اگر عزیز ہے تو صرف اپنا مفاد۔ تو اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ ہوس پرست لوگوں کا ایک ہجوم بن جاتا ہے، ہر بندہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، اور کسی اور کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ درد دل، پاس وفا، جذبہ ایمان ہونا، آدمیت ہے یہی، اور یہی انسان ہونا، اور یہی سب سے مشکل کام ہے، یہی چیزیں آج کل کے انسان میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی کیا؟ درد دل، پاس وفا، جذبہ ایمان ہونا، آدمیت ہے یہی، اور یہی انسان ہونا، یہی آدمیت ہے، یہی انسانیت ہے، اور یہ آج کل کے دور میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ حال ہی کہتے ہیں کہ قوم کے برتر طبقے میں، اعلیٰ طبقے میں ایثار اور احسان کے جذبات ختم ہو گئے ہیں۔ اب اگر ملک میں خشک سالی اور قحط کا سماں ہو تو یہ طبقہ عوام الناس کی مجبوری اور بھوک کو نظر انداز کرتے ہوئے فقط یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے تو خوراک کے ذخائر موجود ہیں۔ دور کیوں جاتے ہیں آپ؟ یہ قریب کی مثال لیں کہ رمضان آتا ہے تو اس سے پہلے ہی امراء جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ڈھیر راشن ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو جتنے پہ بھی ملے وہ لا کے خرید کر کے رکھ لیتے ہیں، رمضان سے پہلے خرید لیتے ہیں۔ پہلے روزے والے دن اگر آپ مارکیٹ میں، بازاروں میں جائیں تو انتہائی رش ہوگا، اور ہر چیز کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوگی، جبکہ میں نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہے کہ یورپ میں، یورپین کنٹریز میں جب ان کے ایسٹر یا کرسمس یا ایسے تہوار آتے ہیں تو ہر کوئی اپنی پروڈکٹس پہ، اپنی چیزوں پہ سیل لگاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ چیزیں خرید سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی تقریبات کو انجوائے کر سکیں، اپنے جو ان کے مذہبی تہوار ہیں ان کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز کو آگ لگ جاتی ہے، 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کرونا کی وبا پھیلی تو ماسک کا ڈبہ جو 200 روپے میں بکتا تھا وہ 1800 روپے کا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، سارے ماسک تو اب ہر ایک کو یوز کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اتنی سستی چیز 2 روپے والا ماسک 20 روپے میں مل رہا ہے۔ اسی طرح ہینڈ سینیٹائزر اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں جگہ جگہ فری پڑے ہیں، ہمارے لوگ بینک والے ATM سے بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ تو پھر جہاں لوگوں کی ذہنیت ایسی ہو، جب کرپشن ان کی گھٹی میں پڑی ہو، جب ہر چیز میں بددھیانتی ہے، جب ہر چیز میں بے ایمانی کرنی ہے، جب ہر چیز میں 2 نمبری کرنی ہے، تو پھر ہم کچھ نہیں بدل سکتے،
ٹھیک ہے، پھر ہم اس قوم کا کچھ نہیں بدلتا، اس قوم کو بس اللہ ہی سنبھالے تو سنبھالے، اس قوم کا اس کی تربیت کرنا بہت میں سمجھتی ہوں مشکل ہے۔ تربیت ہم کیا کریں، ہمارے پاس بچے جو پڑھنے آتے ہیں، کتنے پڑھنے آتے ہیں اور کتنے باہر سڑکوں پہ، آپ یہ دیکھیں نا، جو ہمارا بچہ ہے، ہمارا جو ایجوکیشن لائن ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ کتنے بچے ہیں جو اس سرکاری تعلیمی ادارے میں بھی آنے کی سخت نہیں رکھتے۔ سرکاری تعلیمی ادارے کی فیسیں بھی بھرنا ان کے لیے مشکل ہے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایک سرکاری کالج کی فیس جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی پرائیویٹ اسکول کی 1 ماہ کی فیس سے بھی کم ہے۔ ایک بچے کی 5-6 ہزار وہ پر منتھ فیس لیتے ہیں پرائیویٹ سکولز والے، اور اتنی اس سے کم ہے میرا خیال ہے پورے سال کی فیس آپ کے کالج کی۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پھر بھی ہمارے پاس وہ اس طرح سے بچے، ہمارا ہر بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ہمارا لٹریسی ریٹ کم ہے۔ اور دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں، انسانیت کا درد نہیں ہے وہ۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک وہ لطیفہ پڑھ رہی تھی، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا پاکستانیوں کو کہ کل قیامت آنی ہے تو ہمارے ملک میں جانمازیں مہنگی ہو جائیں گی، جانمازیں مہنگی ہو جائیں گی، تسبیحاں مہنگی ہو جائیں گی، کہ نہیں بھائی اب کل قیامت ہے اس لیے ہر بندہ جانماز خرید رہا ہے، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ بھی خرید رہا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، باقی اس میں کوئی وہ دوسری بات نہیں، حقیقت ہے کہ ہم لوگ حد سے زیادہ سیلفش ہیں، حد سے زیادہ ہم خود غرض ہیں۔ تو اس لیے اگر ملک میں قحط ہے، خشک سالی ہے، تو امیر طبقے کو فرق نہیں پڑتا، وہ عوام کی مجبوری اور بھوک کو نظر انداز کرتے ہوئے فقط یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لیے تو خوراک ہے۔ ملک کے بچے اگر بلک بلک کر مر رہے ہیں یا خوراک کی کمی کا شکار ہیں تو وہ کیا کریں؟ کیا وہ عوام کی بھوک مٹانے کے لیے اپنے بچوں کا رزق ان کے سپرد کر دیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے گوداموں میں اشیاء ضروریہ سٹور ہوتی ہیں، اور وہ عوام کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے تڑپنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ طبقہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن موت کا بھی ہے، اور جب ان کو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نظام جسم رگیں کھنچنے لگیں گی غافلو، یاد آئیں گی خمار عیش کی انگڑائیاں۔ نظام جسم رگیں کھنچنے لگیں گی غافلو، یاد آئیں گی خمار عیش کی انگڑائیاں، کہ اس وقت انسان کا جب جان نکل رہی ہوگی جسم سے، جب انسان کے جسم سے روح اس کی کھینچ کے نکالی جا رہی ہوگی، اس وقت اس کو اپنے غفلت کے ضائع کیے ہوئے لمحے جو ہیں وہ اس وقت اس کو ستائیں گے، یاد آئیں گے۔